السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حکم جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی مولا کائنات کا کرم، اپنا سنائیں۔ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الہی آمین۔ اچھا، میرا یہ سوال تھا قرآن کریم کے حوالے سے۔ جی جناب۔ ائمہ اہل بیت نے اپنے اطوار میں تقریباً 400 کتب مرتب کروائی ہے، ہم۔ تو جو رسول اللہ کی ترتیب کا قرآن ہے جو مولا علی علیہ السلام کے پاس تھا، اس کو نافذ نہ کرنا یا نہ لکھوانا، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ احادیث میں ہمیں نہیں ملتا نا صریح طور پر کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہو۔ امام علی علیہ السلام نے یہی کہا، فرمایا کہ اگر اس وقت جب انہوں نے قرآن عرضہ کیا تھا تو فرمایا تھا کہ اگر اس کو اب نہیں لوگے تو پھر میرے بیٹے کے آنے تک تمہیں یہ قرآن نہیں نظر آئے گا، تمہیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ وجہ نہیں بتایا گیا، لیکن بہت سارے احادیث میں ہے کہ اس میں بہت سارے اسمات ہے جو حذف ہوئے ہوں ہوں۔ وہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے اسمات ہیں اور بہت سارے ایسی آیات تھیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تلاوت کی ہے، کہ انہوں نے بہت سختی کے ساتھ غاصبین فدق اور قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور من منافقین کے متعلق تھیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے اسمات ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید تقیہ اس کی وجہ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، ہم کیونکہ اس کی وجہ نہیں بتایا گیا تو ہم اپنے طور سے کوئی سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے اس وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے تقیہ ہو سکتا ہے کچھ اور امر ہو، اللہ جانتا ہے۔ اچھا، تو جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا سے روایت ہے، حدیث ہے کہ تمہارے پاس جو ہماری حدیث پہنچے اس کو قرآن پہ پرکھو، اگر اس کے ہم، مطابق ہو لے لو، اگر اس کے مطابق نہیں ہے اس کو رد کر دو۔ ہم۔ تو اگر ہمارے پاس قرآن ناقص ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا کہ ہم حدیث کو قرآن پہ پیش کریں؟ تو یہ اس کا مطلب یہ تو پورے حدیث کو تو ہمیشہ پوری قرآن پہ تو نہیں کرتے نا۔ جی تو جی یعنی اگر کوئی ایسی حدیث آتی ہے جس پہ آپ کو شک ہے، جو متناقض جی۔ لگتا ہے، تو اگر وہ قرآن کی صریح آیات کے خلاف ہے، جو قرآن آپ کے پاس ہے نا، جو قرآن آپ کے پاس اور یہ نہیں بھی ہے، سیاق و سباق سے تو ہاں۔ سیاق و سباق سے تو ہٹ کے ہے آیات، اس کا پھر مطلب مقصد ٹھیک کیسے نکلے گا؟ نہیں، یہ ہے نا کہ اگر قرآن کی کوئی دیکھیں، جو قرآن کے جو متشابہ آیات ہیں ان سے تو حدیث جی نہیں ٹکرائے گی نا، کیونکہ ان کے تو کئی معنی جی نکلتے ہیں، ان جی۔ کے معنی مبہم ہیں۔ ان سے تو نہیں، اگر کوئی قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو بہت ہی واضح الدلالہ ہے، اس کی تفسیر بھی اہل بیت علیہ السلام سے آپ کے پاس ہے، اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے، تو کوئی شخص ایک ایسی حدیث آتا ہے نا کہ اس سے ٹکرا جاتا ہے، تو پھر اس کو بھائی کہہ دو کہ یہ تو تمہاری اپنی حدیث ہے، تم عمل کرو، ہم یہ جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں ہے اس حدیث پہ عمل کرنے کی۔ وہ اس طرح ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب بھائی جو امام علی علیہ السلام والی قرآن ہے آپ کے پاس موجود ہو، یا بھائی قرآن کے سارے آیا اس میں متشابہات بھی ہیں، اس سے آپ ملا دیں گے، نہیں۔ جو واضح ہے کہ جو صریح الدلالہ کوئی چیز ہے قرآن، اس سے اگر ٹکراتی ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس میں ہوں۔ جو حفاظت کا ذمہ ہے یہ رسول اللہ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لہو کی ضمیر رسول اللہ کی طرف ہے، یہ نہیں نہیں، ہماری یہ احادیث ان میں کی موجود ہے؟ کتابوں کے متعلق میں بات، ان کے تو میں الزامی جواب دیتا ہوں نا۔ جی جی، میں ان یہ کے پوچھ یہ رہا ہوں کہ کہتا ہے نا، ہماری کتب میں یہ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قرآن ہی ہے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ہم ان کو الزامی جواب دیتے ہیں کہ یہ سب آپ کے سب مفسرین کا قول نہیں ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی اس میں ایسے ہی ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں جو ہے نا ہمیں نہیں معلوم یہ لہو کا ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے۔ یہ ہمیں حقیقت اہل بیت علیہ السلام سے کوئی حدیث نہیں ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعا ہمارے نزدیک یہ مبہم ہے، یہ ذکر کی طرف پلٹ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے پیغمبر کی طرف پلٹ رہا ہو یا امام علی علیہ السلام کی طرف پلٹ رہا ہو، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قرآن میں جو ضمائر ہیں، ضمائر کے مراجع ہیں، یعنی ضمیر لٹتا ہے کسی طرف نا، ضمیر ہے۔ میں کہتا ہوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہا جو ہے ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یہ پروناؤن لٹ رہا ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ قرآن کی طرف۔ انا انزلنا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کا مرجع ہے، ضمیر جس طرف اشارہ کر رہا ہے، تو یہ جو ضمیر کا مرجع ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ مذکور ہو لفظاً۔ ہمارے گفتگو میں بھی ہم بہت دفعہ باتیں کرتے ہیں جو اس میں ضمیر کا مرجع مذکور لفظاً مذکور نہیں ہوتا، جیسے قرآن مجید کی سورہ قدر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اس سے پہلے قرآن مذکور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انا جی، لہو لحافظون، ہو سکتا ہے یہ ذکر کی طرف پلٹ رہا ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی طرف پلٹ رہا ہو جو ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ وہ پیغمبر ہوں، امام علی علیہ السلام ہو، کوئی اور چیز ہو، اور ذکر سے مراد واقعاً کیا چیز ہے؟ ذکر سے مراد واقعاً قرآن ہے یا پیغمبر ہیں یا امام علی علیہ السلام ہے. تو ہم نے جو دیکھا نا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم، یہ اہل بیت علیہ السلام کی جو روایت ہے اس میں میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ ذکر سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر انا انزلنا، ذکر سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، امیر المومنین علیہ السلام ہے، لیکن لہو کا ضمیر ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرف پلٹ رہا ہے. اور قرآن مجید میں اگر آپ جائیں نا احادیث اہل بیت علیہ السلام دیکھیں تو بہت سارے ایسے تفاسیر ہیں آیات کے کہ وہ انسان، یعنی خود امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، کہ قرآن کے معنوں لوگوں کے ذہن سے جتنا دور ہے، کوئی چیز دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن سے دور ہو. یعنی آپ کا ذہن جس طرف جاتا ہے نا قرآن کا اس سے دنیا میں اور ہے، اور اللہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عمدن ایسا نازل فرمایا کہ لوگ ہمیشہ قرآن کے معاملے میں محتاج رہیں، اس کے معلم کے محتاج رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید میں جب ہم حدیث میں تفسیری پڑھتے ہیں نا تو اس میں بہت سارے ملتے ہیں آپ کو اس طرح کے کہ اس کا تفسیر بالکل اس کے ظاہر سے ٹکراتی ہے، اور ضمائر کے مراجع، ضمیر کس طرف پلٹ رہی ہے اور اشارہ کس طرف ہے، وہ جب آپ پڑھیں گے نا بغیر حدیث کے، وہ آپ بالکل وہ کوئی اور چیز ہے. اور جب حدیث پڑھیں گے تو ایک بہت ہی نیا ویژن آپ کو ملے گا، نیا منظر آپ کے سامنے آئے گا کہ واقعاً حدیث آیا کچھ اور کہہ رہا ہے. جی سر. اچھا، ائمہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی ایسا مستند جو ہے فرمان کہ یہ ناقص ہے صراح جس میں ہو اور قرآن بہت کریم زیادہ، کے وہ حوالے تو سے؟ بہت زیادہ ہے، وہ تو بہت زیادہ یہ اس ہے. ہمارے مثلاً جو یہ مثلا کافی شریف میں حدیث ہے نا کہ جی، جی، کافی شریف میں حدیث ہے کہ کسی نے قرآن جمع نہیں کیا جیسے امام علی علیہ السلام نے جمع کیا. یہ واضح ہے، میں آپ کو دکھاؤں. آ، میں ایک منٹ میں ایک کتاب لے کے آؤں، کافی لے کر چلیں پی ڈی ایف آپ کو دکھا دیتے. یہ کافی شریف ہے جلد نمبر 2، اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ حدیث نمبر 633 ہے، صفحہ نمبر 633 ہے، یہ ملاحظہ کریں. اس میں حدیث اچھا، یہاں پر یہ حدیث نمبر 23 ہے. قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا اس الفاظ کے ساتھ جو لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کف عن هذه القراءة، فرمایا کہ اس طرح قرآن، اس قراءت سے ہاتھ اٹھاؤ، اس طرح قراءت نہ کرو. اقرا كما يقرأ الناس، اسی طرح پڑھو جیسے اہل سنت پڑھتے ہیں. حتى يقوم القائم علیہ الصلاۃ والسلام، جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. فإذا قام القائم علیہ السلام قرأ کتاب اللہ عز وجل على حده، جب امام حجت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ قرآن کو جس طرح اللہ نے نازل فرمایا اس طرح تلاوت فرمائیں. وأخرج المصحف الذي كتبه علي علیہ السلام، اور اس مصحف کو جو مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کتابت فرمایا وہ اس کو نکالیں گے. أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه
فقال لهم، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو لوگوں کے دکھایا، عرضہ کیا کہ بھئی یہ قرآن لے لو. ان سے کہا وَذَا عِنْدَنَا هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وقد جمعته من اللوحین. یہ قرآن اسی طرح ہے جیسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، اور میں نے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الواح شریفہ سے میں نے جمع کیا. پر لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، لا حاجت لنا فی، یہ ہمارا اپنا قرآن ہے، تم اٹھا کے لے کے جاؤ، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. فقال اما والله لا ترونه بعد يومكم هذا ابدا. اگر پھر فرمایا کہ تم اس کو نہیں لوگے تو تم اس کے بعد اس کو نہیں دیکھو گے. انما كان علی ان اخبركم حين جمعت لتقرؤوه. مجھ پہ فرض تھا کہ میں نے جب اس کو جمع کیا ہے تو آپ پہ اس کو میں دکھاؤں تاکہ آپ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے احادیث بہت زیادہ. اوکے تھینک یو سر. اور یہ جو کاظم بھائی جی بولیں. ایک سوال، جی 17,000 آیات کے حوالے سے جو روایت ہے یہ اتھینٹک ہے؟ کافی شریف کے سب احادیث کا آخر میں اتھینٹک ہے. کافی شریف کے آخر سب میں آپ احادیث سے authentic. ریکویسٹ ہے جی آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی بیمار ہے، ان کے لیے اسپیشل آپ نے دعا کرنی ہے. ہاں جی جی اچھی بات. اللہ تعالیٰ بحق اہل بیت علیہ السلام آپ کی بیمار کو شفا عطا فرمائے. تھینک یو سر. اللہ کو جزاک خیر. بہت مہربانی. تھینک یو. تھینک یو. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف